السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب انسان کے حالات بدلتے ہیں اور اس وقت جب اس پر غموں پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ وقت کہ جب اسے اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان حالات میں غیر تو غیر اپنے بھی منہ موڑ لیا کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو غیر کیا، اپنے کیا، بیگانے کیا، ہمسائے کیا، اگر پوری دنیا بھی منہ موڑ لے تو انسان کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مدد ہمارا مقدر بن جائے؟ آئیے ان اسباب کی جانب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے مدد و نصرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ پہلا سبب عقیدہ توحید اختیار کرنا۔ جو بندہ ایمان لے آتا ہے، عقیدہ توحید اپنا لیتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کی مکمل تفسیر بن جاتا ہے، عملی تفسیر بن جاتا ہے، تصویر بن جاتا ہے، جس کو اللہ کی مکمل معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر نصرت اور مدد کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا سبب اللہ پر توکل کرنا۔ جو لوگ اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ہی آس و امید رکھتے ہیں، دنیا کی کوئی آس ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی اپنی رحمت کے، اپنی مدد کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل، جو لوگ کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر، رو رو کر، آنسوؤں کو بہا کر اللہ سے مانگا کرتے ہیں، جتنی زیادہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی زیادہ اپنی طرف سے مدد کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، نصرت و مدد کے پیغام بھیج دیتے ہیں۔ اور چوتھا سبب کہ جو لوگ پریشانی کے اندر، غم کے اندر، مصیبت کے اندر جب بالکل پھنسے ہوئے ہوں، بند گلی کے اندر بھی کھڑے ہوں، اور اللہ کو پکارنے کے بعد وہ نماز ادا کر لیں، 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بند راستوں میں سے بھی نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ اور پانچواں سبب کہ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر لاحق ہوتی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جتنے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مدد کے دروازے کھل جائیں، اتنی ہی کثرت کے ساتھ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے مدد کے دروازے کھولیں گے۔ اور آخری سبب جو اس مجلس میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ آپ وقت دے کر اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے، آپ مال دے کر اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے، آپ دین کا پیغام پہنچا کر اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے، آپ دینی لٹریچر لوگوں تک پہنچا کر اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ کسی بھی اعتبار سے جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مدد ضرور فرمایا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ذرا سوچئے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مات دے سکتی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر کر سکتی ہے؟ آئیے ان اسباب کو اپنائیے، شریعت نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے، ان اسباب کو اپنا کر اللہ کی مدد کے مستحق بنیے۔ میری اللہ سے درد دل کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے، اپنی طرف سے نصرتوں کے دروازوں کو کھول دے، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے در کا محتاج رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔